الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. آج 25 دن کے بعد آپ حضرات کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے. بیماری اور ذوف کی وجہ سے 25 دن کے بعد آج بیان کے لیے اللہ نے قبول فرمایا. ہر چیز میں اخلاص کو مقدم رکھو. جو بھی دین کا کام کرو اخلاص کو مقدم رکھو. اخلاص ہے تو سب کچھ ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں کیف کان بذل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں جو پہلی روایت لائے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیات مشتق ہے نواز سے. جیسا کہ اہل عرب اس جملے کو استعمال کرتے ہیں اکلت الثمرۃ ولفظت النواۃ، میں نے کھجور کو کھا لیا اور اس کی گٹھلی کو پھینک دیا. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے بذات خود سنی، اور حدیث سننے اور سنانے والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع دعا عطا فرمائی کہ پوری امت میں ایسی دعا کسی کو نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها. اللہ رب العزت خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری احادیث کو سنے، اس کو سنائے، اس پر عمل کرے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا مصداق بنا دے، ہم سب کو یہ فضیلت نصیب کر دے. لیکن شرط ہے اخلاص کی، شرط ہے اخلاص کی. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے. حالانکہ امیر المومنین سب سے پہلے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کو امیر المومنین کا خطاب نہیں ملا، پہلا خطاب ان کو ملا. هو اول من سمی بامیر المؤمنین فیما بین الاصحاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین حضرت عمر کو پہلا خطاب امیر المومنین کا ملا، پہلا خطاب. اور ہم عبارت پڑھتے ہیں وعن عمر، حالانکہ عن حروف جارہ میں ہے یا نہیں. 17 حروف عربی گرامر میں زیر دینے والے ہیں. عامل اندر نحست باشد چنی فرمودہ اند شیخ عبد القاہر جرجانی یہ پیر خدا باؤ تاؤ کاف الام و واؤ منذ مسخلا رب حشا من عدا فی عن علا حتی الہ. یہ 17 حروف زیر دیتے ہیں، لیکن 17 کے 17 مل کر بھی اگر آ جائیں تو عمر کو زیر نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر غیر منصرف ہے. غیر منصرف یعنی جو نہ پھرنے والا ہو، اپنے مستقر پہ مستقل مزاجی کے ساتھ جمع رہے. اور غیر منصرف کہتے ہیں جس کے اندر 2 وصف پائے جائیں، 2 وصف. الحمدللہ ہم سب کے اندر ایک وصف ہے ایمان کا. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی نصیب فرما دیں تو ہم سب کے سب غیر منصرف ہو جاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ اللہ ہی کی گفتگو کرتا ہے. ملک شام میں تجارت کے لیے صحابہ کرام مال فروخت کر رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وحدانیت بیان فرما رہے ہیں.
اللہ کی وحدانیت پہ بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ابوبکر جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جائیے کوہ صفا پر جا کر اعلان کیجیے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آواز چونکہ اللہ کے حکم سے تھی، مکے کے تمام لنگڑے لولے معذور ان تک یہ آواز پہنچ گئی اللہ کے حکم سے، وہ بھی پہنچ گئے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے بیٹھے تھے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج تو آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، مت دلیل علی ما تدعی، کیا دلیل ہے اس بات کی جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدلیل علی ما ادعی، اس بات کی دلیل جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں رؤیا کا، تیرا وہ خواب ہے رأیتھا بالشام جو تو نے ملک شام کے سفر میں دیکھا تھا، فأسرھا من الکائنات کلھا، اور پوری کائنات میں تو نے سب سے چھپایا حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتلایا تھا۔ فأخبرنی اللہ بالوحی، اللہ نے بدرِ وحی اس خواب کی مجھے ابھی اطلاع دی۔ وجد آ گیا کہ میں نے تو خواب کسی کو نہیں بتایا تھا، میں نے تو اتنا چھپایا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتلایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے بدرِ وحی اس خواب کی مجھے ابھی اطلاع دی، بس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور فعانقہ، اس کے بعد آگے بڑھ کر معانقہ کیا، معانقہ، وقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر کہا اشہد انک رسول اللہ، سب سے پہلے ابوبکر گواہی دیتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی، اللہ اکبر۔ ہر ایک کا مقام اللہ نے الگ الگ بنایا تھا، الگ الگ۔ ان کے اندر علم تھا، بہت زیادہ نرمی تھی مزاج میں، لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا وہاں پھر فرماتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انکار کرے گا میں اسے باقاعدہ جنگ کروں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور عمر کے بارے میں کیا فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، بالفرض بند نہ ہوتا، بند تو ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان فرما کے گئے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے آگا، تو آپ نے دروازہ تو بند کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، جتنے انبیاء کرام 1,00,000 سے زائد پیدا ہوئے، سب کے سب حسین و جمیل خوبصورت، کوئی کانا لنگڑا نہیں پیدا ہوا۔ کانا اور لنگڑا جو ہے اسی علامت ہے کہ یہ خبیث، یہ بدماش جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کسی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ راوی کون ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس وقت ان کی عمر کافی کم تھی، 17 سال کی عمر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تو ابو جہل نے کہا کہ 360 بت مل کر بھی ہمارا کام نہیں کر سکتے، تو ایک وحدہ لا شریک کیا کریں گے؟ چنانچہ مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے وجود ختم کر دیا جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟
چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ 100 اونٹ میں انعام میں دوں گا اس کو، 100 اونٹ۔ اس زمانے میں جیسے آج کل رولس رائس، فراری، بیوک، جن گاڑیوں کے نام بھی نہیں سنے آپ نے، جو 10 کروڑ 20 کروڑ کے اونٹوں کا، عرب نسل کے اونٹ، ان کی قیمتیں اسی طرح ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر ابو جہل سے پوچھا تو وعدے پہ قائم ہے؟ کہا بس تلوار لے کے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن آسمان میں فیصلے کچھ اور ہو رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ الحرام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی کہ یا رب کریم، عمرین میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت عطا فرما، یعنی یا تو ابو جہل کو سے اسلام کو قوت عطا فرما یا عمر سے، چونکہ حضرت جبرائیل امین ساتھ تھے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ابو جہل کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر دعا مانگی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ عمر سے اسلام کو قوت عطا فرما خاص طور۔ سب نے آمین کہا، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، انہوں نے بھی آمین کہا۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن ظہور باقی تھا، ادھر ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ اپنے گھر سے نکلے، دوپہر کا وقت، تلوار ہاتھ میں، آنکھیں سرخ ہیں، گردن کی رگیں تنی ہوئی ہیں، چونکہ بڑے پہلوان تھے، قبیلے کے سردار تھے۔ نکلے، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا عمر خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اس کے بعد تمہارا اپنا حشر کیا ہوگا؟ بنی زہرہ اور بنی ہاشم کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو کہا کہ اچھا، معلوم ہوتا تم بھی صحابی ہو چکے ہو، صحابی نہیں صحابی، یعنی 360 بتوں کو تم نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ ان کا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک مجمع ہے، کافی لوگ جمع ہیں، اور بیل جو ہے گائے کا بچہ، اس کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر قریب سے گزرے تو لوگ ڈر گئے کہ اللہ خیر، تلوار بھی ہاتھ میں اور جلال غصہ تو ہے ہی۔ تو بچڑے کے پیٹ سے ایک آواز آئی، یا آل ذریح امر نجیح ورجل یسیح بلسان فصیح ويدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عمر کہنے لگے جانور کے پیٹ سے آنا، اس کی آواز کا آنا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ اس کا مطلب کہ میری ہدایت کے فیصلے ہو رہے ہیں، میری ہدایت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ لیکن چونکہ غصہ سوار تھا، آگے بڑھے، آگے گھر سامنے تھا، بہن تلاوت کر رہی تھی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ کو ان کو تلاوت سکھا رہے تھے۔ جیسی آواز سنی انہوں نے اوراق چھپا دی۔ اب عمر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کیسی آواز تھی؟ کہا کوئی آواز نہیں تھی۔ کہا نہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ لوگ صحابی ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، پورے عرب میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو کہ عربی زبان میں فصیح اللسان تھے۔ اس میں حضرت عمر 70 حاوی تھے عربی زبان کے میں۔ تو بہن جو ان کے نام سے کانپتی تھی وہ ڈٹ کے بات کرنے لگی۔ اتنے میں بہنوئی آئے تو ان سے دست گریباں ہو گئے، لڑائی شروع کر دی، ان کو بھی زخمی کر دیا۔ تب بہن کو غصہ جوش میں آئی، اس نے کہا عمر تو خطاب کا بیٹا ہے اور میں خطاب کی بیٹی ہوں، سوچ لے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، ایک مرتبہ سینے میں داخل ہو جائے پھر نکلتا نہیں ہے۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ میری بہن میری آواز سے کانپتی تھی، آج اتنی دلیری سے گفتگو کر رہی ہے، پریشان۔ ادھر آسمان پہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ ہدایت کے وقت آ چکا تھا۔ پوچھا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا نہیں، تم ناپاک ہو اور ناپاکوں کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ اب جناب کہا کہ پھر میں کیا کروں؟ کہا غسل کرو۔ غسل کرایا، اس کے بعد وضو کرایا، پھر اس کے بعد لکڑی کے تختیوں پہ
اور ہرن کی یا جانوروں کی کھالوں پہ ایک ایک آیت لکھی تھی، لا کے سامنے رکھ دیا. چونکہ یہ قرآن کریم عربی زبان کے ماہر سے پڑھنا شروع کیا. بعض روایت میں آتا ہے سورہ طٰہٰ، لیکن قوی روایت میں آتا ہے سورہ حدید 27ویں پارے کی آخری صورت. اب انہوں نے تلاوت شروع کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض. اتنا بڑا بہادر پہلوان اللہ کے کلام کے روب سے جسم کانپنے لگا، پورا جسم کانپنا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ جب اس آیت پہ پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے اختیار ہو کر پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس ان کے کلمہ پڑھتے ہی مزاج بدل گیا، سارا نظام بدل گیا. کیونکہ مقلب القلوب تو اللہ ہے، اللہ نے دل بدل دیا. آئے تھے کس کام کے لیے، معاملہ کچھ اور ہو گیا. فوراً کا اب سوال کیا بہن سے، این رسول اللہ؟ فرماتے فسألت من اختی، اپنی بہن سے پوچھا این رسول اللہ، اللہ کا نبی ہے کہاں؟ بہن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار ارقم عند الصفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں جہاں جائے پیدائش بھی ہے آپ وہاں تشریف فرمائے. کہتے ہیں فاتیت الدار، میں نے آہستہ نہیں دوڑ لگائی، سیدھا پہنچا. جاتی فضربت الباب، دروازہ کھٹکھٹایا. فاستخرج القوم، وہ صحابہ کرام جو پہلے ایمان لا چکے تھے وہ باہر نکلے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ پر تھے، ان کو نظر نہیں پڑی کہ کون آیا ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام پر خوف طاری ہے، چہرہ تبدیل ہو چکا ہے. تو آپ نے پوچھا مالکم کیا پریشانی ہے؟ سب نے عرض کیا، فقالو، سب نے کیا کہا؟ عمر آئے ہوئے. کہا آنے دو، نہیں کرا دے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. بڑی طاقت دی تھی، بڑے پہلوان تھے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندرون خانہ تھے. اندرون خانہ آپ بنفس نفیس باہر تشریف لائے اور آتے ہی فرماتے فأخذ بمجامع ثيابي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے گریبان سے مجھے پکڑا اور پوچھا اے عمر کیا تیری ہدایت کے وقت نہیں آیا؟ بس یہ کہہ کے جھٹکا دیا. فرماتے فوقعت على ركبتي، مجھ جیسا پہلوان، مجھ جیسا دلیر گھٹنوں کے بس زمین پہ گر گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو میں ایمان ہی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگا تھا، یہ مراد رسول بن کر آئے تھے، مراد رسول بن کر آئے تھے. کلمہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی. فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نعرہ تکبیر بلند ہوا. یہ پہلا نعرہ ہے اسلام میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ان کے ایمان لانے کے بعد. اب جناب کلمہ پڑھنے کے بعد اب اندازہ لگائیے کہ اللہ سے مانگا، اللہ نے اسلام کی حالت میں بھیج دیا. لیکن چونکہ سردار تھے قوم کے، تھوڑی دیر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم علی الحق ان متم و ان حییتم، مسلمان تو ہر حالت میں حق پر ہے، خواہ وہ زندہ رہے یا مر جائے. پھر بیٹھ گئے، پھر 2-4 منٹ گزرے تو پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں آپ لوگ حق پر ہیں، ففیم الاختفاء، ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بس پھر اب جوش میں آ گئے، جوش میں آئے. کہا فوالذی بعثک بالحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے. لنخرجن، آج ضرور ہم نکلیں گے اور بیت اللہ الحرام میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں گے. اب جناب
اللہ کی شان دیکھیے، ایک طرف سیدنا حمزہ، ایک طرف عمر فاروق تلوار چلا رہے ہیں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو آ جائے مقابلے پر، پیچھے شمع رسالت کے تقریباً 20 کے قریب صحابہ کرام اپنے جھرمٹ میں لے کر بیت اللہ کی سیڑھیوں میں نیچے اتر رہے ہیں، اور مشرکین مکہ وہاں انتظار کر رہے تھے۔ وہ سمجھے ابھی کوئی خوشخبری آنے والی ہے، وہاں دیکھا کہ معاملہ تو الٹ گیا ہے، بجائے خوشخبری لانے کے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سیکورٹی اپنی حفاظت میں لے کر آ رہے ہیں۔ پہلی نماز باجماعت ادا کی گئی ان کے اسلام لانے کے بعد۔ فرماتے فَسُمِّيَ يَوْمَئِذٍ الفاروق، اسی دن مجھے خطاب مل گیا فاروق کا، کیوں؟ فرق اللہ لی بین الحق والباطل، کہ اللہ نے حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا۔ اور دوسری وجہ لکھی فاروق کی کہ ایک یہودی اور ایک منافق میں جھگڑا ہوا، دونوں گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کر بتایا کہ ہمارا یہ قضیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا یہ حق پر ہے اور تو جو ہے چکر بازی کر رہا ہے۔ تو اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا، کہا ہم دوسری جگہ چلتے ہیں، تو کہا چلو، وہ عمر فاروق کے پاس لے گئے اور جا کر بتایا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے لیکن یہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر کو حیرت ہوئی، پوچھا اکذالک، یہ واقعی نہیں مانتا؟ بس اس نے کہا نام، آپ سے صحیح فیصلہ لینے آئے۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، آتے ہی گردن اڑا دی، فرمایا ہاکذا اقضی لمن لا یرضی بقضاء اللہ ورسولہ، عمر اسی طریقے سے فیصلہ کرتا ہے اس شخص کا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ کیا شان اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 روایتیں نقل کی جاتی ہیں، سب سے کم، چونکہ خوف اور کہ کہیں ایسا نہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور حضرت عمر سے 83 روایتیں، اور حضرت ابو ہریرہ سے 5374، سب سے زیادہ ان سے، جبکہ وقت کم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو کم ملی، لیکن وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ يَدُورُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حیث دار، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت چپکے رہتے تھے، کان لگا کے رکھتے تھے، جیسی شفتین مبارک میں جنبش ہوتی تھی فوراً کان لگا کے پوچھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فوراً آگے بلغوا عنی ولو آیا پہ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے تاکہ سب کو اطلاع کریں، سب کو جا کر اطلاع کریں۔ لیکن حضرت عمر سے 84 روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ان کا مشغلہ تھا بچپن میں اونٹ چرانے کا، اونٹ چرانا معیوب نہیں سمجھاتا، بہت فخر سے لوگ اونٹ چراتے تھے، اعلیٰ قسم کے اونٹ۔ اور وادی قدید جب مدینے سے آپ نکلیں یا مکے سے نکلیں مدینہ منورہ کے لیے، تو راستے میں وادی قدید کا بورڈ لگا ہوا ہے، یہ میدان تھا جہاں یہ اونٹ چرایا کرتے تھے، آج بھی وہ بورڈ لگا ہوا ہے، آج بھی لگا ہوا ہے۔ اونٹ چراتے رہے یہاں تک کہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو عرفات کا وہ میدان جو جبل عرفات کے دامن میں، عکاظ کا وہ میدان جو جبل عرفات کے دامن میں واقع تھا، سارے عرب مشاہیر اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو سب پر حاوی ہو گئے، تیر چلانے میں، نیزہ بازی میں اور تیراکی میں۔ فرماتے تھے یہ چیزیں ضروری ہیں، مسلمانوں کو سیکھنی چاہیے صحت کے لیے۔
اسی میدان میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے اور یہ چادر بچھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چادر بچھا کے بھی ان سے اشعار سنے، کوئی بھی کافر کوئی شعر کہتا وہ فوراً یہ جواب دیتے اس کا فوراً اس کا جواب دیتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتے تھے۔ روح پرواز ہونے والی ہے، معلوم ہو گیا کہ روح نکلنے والی ہے، اب میں دنیا سے سفر کر کے سفر آخرت پہ جانے والا ہوں، لیکن ایک غلام گزرا، اس کی لنگی اس کی تہبند وہ ٹخنے اس سے ڈھکے ہوئے تھے، اور بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ڈھکا ہوگا اتنا جہنم میں جلے گا۔ آپ نے اس وقت بھی کہا ارفع ازارک، تہبند کو اوپر کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو کام کرتا ہے۔ اب بالکل معاملہ قریب آ گیا کہ اب روح نکل جائے گی۔ روح کہاں سے نکلتی ہے؟ پاؤں سے۔ ہاں سنتے رہتے ہو نا، اس لیے یاد ہو گیا۔ اس لیے ڈاکٹر آتا ہے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہے، پاؤں اگر ٹھنڈا ہو گیا اس کا مطلب کہ بس معاملہ قریب ہے، آہستہ آہستہ اوپر۔ فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا جلدی جا کر مائی عائشہ، حضرت امت کی ماں، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ جو جگہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی تدفین کے لیے رکھی ہے، کیا عمر کو اجازت ہے وہاں دفن ہونے کی؟ فوراً اندر سے جواب آیا کہ میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ صحابہ دوڑے، خبر کھدائی ہوئی اور جناب وہیں پہ تدفین ہوئی۔ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ دعا ایسی قبول ہوئی کہ بلد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جا کے لیٹ گئے، آپ کے پہلو میں جا کر لیٹ گئے کہ ہم جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواضع شریف جو وہ بنے ہوئے ہیں، جو بڑا دائرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل چہرے مبارک کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا چہرے مبارک، تینوں پہ صلاۃ و سلام پیش کر کے پھر ہم لوگ باہر نکلتے ہیں وہاں سے، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ جا کے وہاں یوں مانگتے ہیں، نہیں، مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، وسیلہ اللہ کو دینا ہے کہ آپ کے سب سے محبوب ان کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ وہاں شرطی جو ہیں وہ دھکا دیتے رہتے ہیں، آگے جاؤ، رخ اب اردو بھی سیکھ لیا، بھائی صاحب جلدی جلدی۔ تو ایک شاعر اس زمانے کے تھے مجذوب، وہ کہنے لگے میں تو لنگڑا رہا ہوں، چلا نہیں جاتا، اگر مجھے دھکا دیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ تو فوراً شعر کہا، یا رب در اقدس پہ مجھ کو ایسا گرا دے، یا رب در اقدس پہ مجھ کو ایسا گرا دے، درباں کہے اٹھ، میں کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ وہ کہے یہاں سے ہٹ، میں کہوں میں چل کھڑا نہیں ہو سکتا، یہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتا، یہاں سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ تو بخاری شریف مکمل جو میں نے پڑھی ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمہ اللہ سے، جو شاگرد خاص ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جیسے ہی دیوبند میں دورے سے فارغ ہوئے، تھانہ بھون سے بالانامہ آیا کہ معلومات کا کہ مولانا ادریس جلدی جاؤ مظاہر علوم، وہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جن کے مرید تھے بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کے شاگرد بھی تھے، جا کے ان سے دوبارہ بخاری کی سماعت کر لو۔ تو حضرت فوراً گئے وہاں جا کے سماعت کی۔ تو اس سند میں حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی
اس آخر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 16 واسطے ہیں، صرف 16 واسطے. اور چونکہ صحابی پڑھی مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی نور اللہ مرقدہ سے، جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے ہم عصر تھے اور اسی زمانے میں پڑھاتے بھی تھے وہاں، اور بہت بڑی عجیب کیفیت ان کی رہتی تھی. تو ایک دفعہ فراغت کے کچھ عرصے بعد حاضری ہوئی، پوچھا کہ کیا نام ہے؟ میں نے کہا مظہر. کہتے کس کا مظہر؟ میں نے کہا حکیم محمد اختر. تو یہ کہو نا اختر کا مظہر. تو مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی نے براہ راست مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے پڑھا. تو آدھی تحاوی ان سے پڑھی اور آدھی حضرت مولانا عبید اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، جو کہ براہ راست حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا انہوں نے، اور شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. ذہن اتنا تیز تھا. اب وہ حضرت نے کتاب کھول دی، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا روب بہت تھا. یہ ایک آنکھ سے عبارت دیکھ رہے تھے، ایک آنکھ سے حاشیہ، ادھر عبارت پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر تشریح کرتے جا رہے ہیں. یہ لڑکا بہت تیز ہے. فوراً کہا کہ اس کو کرو. تو یہ سند جو ہے 4 واسطوں کے بعد شیخ عابد سندھی رحمہ اللہ مسجد قباء مدینے میں جو ہے اس کے امام زیادہ تر وہیں کے ہیں جو یہاں سندھ سے گئے تھے. شیخ عابد سندھی رحمہ اللہ، انہی کا خاندان اب تک امامت اس مسجد میں وہی کراتا ہے. تو یہ 16 واسطوں سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اور ہمارے اسی زمانے میں حضرت مولانا رسول خان صاحب، یہ بھی ہم عصر تھے علامہ انور شاہ کشمیری کے، لیکن ان کا انتقال ہوتے ہی ایک عجیب اللہ نے صلاحیت اور خوبی عطا فرمائی تھی مولانا عبید اللہ امرسری کو، کہ جس پر ہاتھ رکھتے تھے وہ نہ نہیں کرتا تھا. ملتان کے سب علماء نے روکا کہ مولانا موسیٰ خان روحانی بازی کو، لیکن کچھ نہیں، وہ سامان اٹھایا، چل روانہ ہو گئے، پہنچ گئے اور جا کے وہاں پڑھانا شروع کر دیا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ پہلے یہاں دیوبند کے بعد ٹنڈولایار میں پڑھاتے تھے. ٹنڈولایار میں جو مدرسہ ہے اس میں سارے اکابر، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، علامہ یوسف بن نوری، جتنے بڑے اکابر سب پہلے یہیں پر آئے تھے. پھر یہاں سے ایک ایک کر کے کراچی کی طرف، کوئی پشاور کی طرف، کوئی کہیں منتقل ہوتے رہے، اور ہزاروں مدرسے پھر بن گئے تھے. ابو داؤد شریف ہم نے پڑھی، حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب تو آخر میں تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اس زمانے میں ابو داؤد شریف اور اس کی شرح بھی لکھی انہوں نے. بالکل خاموش، نہ کسی سے بولنا، نہ بات کرنا، کوئی مسئلہ پوچھا تو بتا دیا ورنہ خاموش. کوئی حال مولانا موسیٰ خان روحانی بازی کا کہ مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے، فرماتے تھے بھائی تو کراچی سے آیا اور میں فلکیات میں اللہ نے مجھے مہارت دی ہے، اور تمہارے استاد مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ بھی فلکیات کے ماہر ہیں، اس لیے میری تحقیقات ان کو نہ بتانا ورنہ دونوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی. عجیب عجیب شاعر. تو ایک بھی استاد زندہ نہیں ہے دنیا میں، ایک بھی استاد زندہ نہیں ہے. اب جاتا ہوں میں، بچے کسی کے پڑھا رہے ہیں، کسی کے پوتے پڑھا رہے ہیں، تیسری نسلیں پڑھا رہے ہیں. یہ دنیا یوں ہی رہے گی، یہ دنیا یوں ہی رہے گی، اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے. دنیا ایسی ہی رہے گی، دین کی باتیں ہوتی رہیں گی. جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں قرآن و حدیث کے، یہ قیامت تک آواز فضاؤں میں گونجتی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. اگر کوئی گانا گانے میں لگا ہوا ہے، فسق و فجور میں لگا ہے، تو اس کی آواز بھی گونجتی رہے گی. اس لیے ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو، اور رجوع اللہ ہمیشہ رکھا کرو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے.
ایک بڑے عالم تھے مولانا عبد المعبود صاحب سوات کے، ان کی عمر تھی 167 سال، 167 سال. تو ان کو میں لے آتا تھا تو مفتی رشید احمد صاحب بڑی وہ کرتے تھے. جنگ عظیم میں تلواروں کی لڑائی میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. تو ایک بزرگ ان کے ساتھ تھے، کمر جھکی ہوئی، بوڑھے سے لاٹھی لیے ہوئے، پگڑی ایسے لپیٹی ہوئی، چشمہ لگا ہوا. حضرت مفتی صاحب نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ کمبخت سب سے چھوٹی اولاد ہے، 500 بچے ہیں میرے، یہ سب سے چھوٹی اولاد ہے جو سب سے بڈھا لگ رہا ہے. لیکن فرماتے تھے میں کسی کا نمک خوار نہیں بنتا، نمک خوار صرف اللہ کا ہو. اس لیے زندگی بھر شہد اور دیسی مکھن اور مکئی کی تازہ روٹی، یہی ان کا ناشتہ تھا، یہی کھانا تھا. چائے بنائی، میں نے کہا اس میں نمک تو نہیں ڈالا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا ہاں بس ٹھیک، تم سمجھتے ہو میرے مزاج کو بغیر نمک کے پلایا کرو. ان کا حالات چھپے ہیں. عون المعبود کتاب ہے، عون المعبود، اس کو پڑھو تو پتہ چلتا ہے کیسے کیسے لوگ، جب ان سے لوگ پوچھتے تھے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، بہت اچھا بچہ تھا، اور لوگ ہنستے تھے اتنی عمر نہیں، بہت نیک بچہ تھا وہ. حاجی امداد اللہ صاحب بہت صوفی بہت صوفی تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل عمر ان کو عطا فرمائی، لیکن چونکہ علمی مشغلے میں نہیں لگے اس لیے بالکل کسی کو پتہ نہیں ان کی قبر کہاں پر ہے. شاید کتاب میں ان کے لکھا ہو، کتاب میں شاید لکھا ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا فرمائی، مسلسل حج عمرہ اور اپنی خوراک اپنا کھانا سب ساتھ لے کے چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تمام طلبہ کرام کو اللہ علم نافع عطا فرمائے اور سب کو صاحب نسبت بھی بنا دے. آج ہم علم کے لیے تو دعا کرتے ہیں لیکن صاحب نسبت بننے کی دعا نہیں کرتے. اگر ایک طالب علم صاحب نسبت ہو جائے تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں اس سے مستفید ہوں گے، ہزاروں لاکھوں سے مستفید ہوں گے. بنگلہ دیش والے جانتے ہیں وہاں تالاب ہوتے ہیں، تالاب میں نیچے سیپی ہوتی ہے، سیپی سفید رنگ کا، اس میں دو یوں لگی ہوتی ہے. تو اس کو نکال کے اس کو صاف کر کے اس کو پتھر پہ رگڑ کے اس چھوٹا سا سوراخ کر لیتے ہیں، اس سے سبزی چھیلتے ہیں، آم چھیلتے ہیں، سب کام. تو کہتے ہیں کمال ہے. کب مجاہدہ کیا ہے نا ایسے، المشاہدہ بقدر المجاہدہ، جتنا مجاہدہ کیا کتنی آسانی سے سارے کام اسے ہو جاتے ہیں. آج کل مجاہدہ اختیار کرنے میں لوگ گھبراتے ہیں، مجاہدہ نہیں کرتے. حالانکہ من جدہ وجدہ ہمارے اکابر دیوبند میں جن نے اپنے مشائخ کے جوتیاں سیدھی کی ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا، آج روئے زمین پر انہی کا نام ہے. ورنہ آج ہر طالب پوزیشن ہولڈر کے چکر میں ہے، لیکن پوزیشن ہولڈر یہ کوئی اصلی امتحان نہیں ہے. اصلی امتحان تو مرنے کے بعد ہوگا، اس میں اگر پاس ہو گئے تب تو سمجھو کہ 100% کامیاب ہو گئے، لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی. بس یہ کہ میں پوزیشن لے آؤں. کتنے بڑے بڑے علماء علم کے پہاڑ تھے بیچارے. علم پڑھنے کے زمانے میں اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، لیکن پڑھانے کی برکت سے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب دیکھو مدرسوں میں طلبہ جو تکرار کراتے ہیں اکثر استاد وہی بنتے ہیں. تکرار کرانے والا استاد چھپ کے ہمارے گشت کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہاتھ ہلانے کا انداز، پھر یوں کرنے کا انداز، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے بھی سمجھا رہا ہے، زبان سے بھی سمجھا رہا ہے، چہرے سے بھی سمجھا رہا ہے. کہتے ہیں یہ استعداد ہوگا اور یہ انشاءاللہ یہ قابل ہوگا کہ یہ پڑھائے گا. ورنہ پڑھنے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا تھا، کتابوں کے نام یاد رہ جاتے ہیں، بس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع عطا فرمائے اور سب کو صاحب نسبت بھی بنا دے.
صاحب نسبت بھی بنا دے. تو جو طلبہ کرام دور حدیث کے ہیں ان سب کو روایتاً و درایتاً اجازت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حدیث پڑھنے پڑھانے میں مشغول رکھے اور خصوصی کرم فرماتے ہوئے ان سب کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بھی بنا دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. ابھی جو دور حدیث میں ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں سند نہیں لیے وہ اندر آ جائیں تو ابھی انشاءاللہ ان کو سند ابھی دے دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما دے، رحم کا معاملہ فرما. ایک صاحب ان کا 10 سال کا بچہ 4 دن سے لاپتہ ہے. انا للہ، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے. یا معید پڑھیں کثرت سے، یا معید انشاءاللہ چند دن میں مل جائے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا رب كريم، يا رب كريم. جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا یہاں تک کہ یہ سلسلہ صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا رب کریم اسی طرح جس بیت کا سلسلہ ہے یہ بھی 10 ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ تیسرا ہاتھ یہاں تک کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچتا ہے. یا رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کو قبول فرما لیجیے. ہر شر سے بچا لیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے. فتنوں کا دور ہے، یا رب کریم ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دیے. یا رب کریم ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت، یا رب کریم ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.